4 مہینے لگاؤ، اندر باہر دنیا بھر میں، اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اب اللہ کو راضی کیسے کریں؟ راستہ کہ وما آتاکم الرسول، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ اللہ جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوئے ہیں اور حضور نے جتنا اللہ کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، کہ اب یہ راستہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت و شریعت ہے۔ کیسے؟ کہ تو راستہ معلوم ہوا، اب چلنا پڑے گا کہ دین سیکھو، شریعت معلوم کرو، سنتیں معلوم کرو۔ ہمیں تو روزمرہ کی چیزیں ہمیں بھی یاد نہیں ہے۔ حضرت جی تو بہت ایسی موقع کی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب نیچے کتب خانے میں جاؤ، وہ فضائل مسواک ایک کتاب ہے وہ لے آؤ۔ میں لے آیا، حضرت جی لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھا تھا۔ ہاں مولوی صاحب بتاؤ مسواک کی دعا کیا ہے؟ وہ تیری، ہم تو رہ گئے 2.5 گھنٹے کی تقریر۔ بتاؤ حضرت دعا کیا ہے؟ حضرت نہیں معلوم۔ پھر حضرت نے وہ دعا اس دن سکھائی، آج تک الحمدللہ۔ ایک دن فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں اسم اعظم، لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت دعا قبول ہو جائے کوئی نسخہ، کیوں؟ بخاری میں تو موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی اس وقت میں جو آپ کی زبان مبارک پر کلمات آتے تھے، اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کلمات کے بعد آدمی جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ ہم تو اس کو سیکھنے سوچنے کو بھی نہیں ہیں۔ وہ 4 مہینے دی، یہ تو مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، اور مسافر کی 3 دعائیں یاد ہے، سواری کی 7 سنتیں۔ الحمدللہ 4 مہینے بہت پرانا ہوں سارا، اور نماز پڑھتا، نماز کے آداب نہیں معلوم۔ اسی لیے قرآن نے تو نماز قائم کرنے کو اقیم الصلاۃ کہا ہے، صلو نہیں کہا ہے، نماز پڑھو نہیں کہا۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات، آداب، ان سب کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کا نام نماز قائم کرنا ہے۔ اس نماز پر وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت نے بیان میں پڑھ رہا تھا، نماز بنا لو، پھر کہیں کسی کی خوشامد میں لگنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اس لیے یہ 6 نمبر یوں معمولی نہیں ہے۔ تو اصل مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا، راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ دیکھیں 24 گھنٹے، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے محدثین کو، علماء کو، حضور کی ہر ادا کو۔ آپ بالوں میں کنگھی کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ داڑھی میں کنگھی کب کرتے تھے؟ گھر میں آتے تھے، گھر سے جاتے تھے، فجر کی سنتیں آپ پڑھ کے جب گھر سے نکلتے تو آپ کیا؟ ایک ایک چیز علماء نے بتائی، ہمارے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی یہ چیزیں۔ اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے اس لیے کہ ساری دنیا میں جتنے کاروبار، جتنے دھندے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تعلقات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ادھر کوئی تاجر کسی کو مال دیتا ہے تو تعلق کی وجہ سے دیتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے، شادی کرتا ہے، تعلق کی وجہ سے۔ ایڈمیشن کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ تعلقات۔ یہاں تک کہ ہسپتال پورا وارڈ بھرا ہوا ہے، کوئی پلنگ خالی نہیں، اور ایک مریض بالکل سیریس ہے، وہ انہوں نے کہہ دیا نو ویکینسی، جگہ نہیں ہے۔ اب اس کی تو جان پہ بن رہی ہے، تو یہ یوں سوچتا ہے کہ
جس کے ذریعے کون ایسا مریض ہے کہ جس کو ایک آدھ دن میں چھٹی ملنے والی ہے، وہ اگر وہاں سے باہر آ جائے لابی میں اور اس کی جان خطرے میں نہیں ہے، اس کی رپورٹ اچھی ہے، لیکن یہ کریکٹ کس سے فلاں سے کہو تو وہ ان سے کہیں گے، تو وہ ان سے کہیں گے، تو وہ اسی وقت میں ایک مریض باہر آ جاتا ہے یا اندر جاتا ہے، سارا تعلقات پر ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، جتنے تعلقات ہیں دنیا میں، کون سا تعلق کس کو کب دھوکہ دے دے؟ بڑے بڑے پارٹنروں نے 20-20, 50-50 سال کی پیڑیاں اور گھر کے فرد جیسے، فیملی ممبر جیسے دھوکہ دیا۔ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے، کب کس کو دھوکہ ہو جائے اور کتنے دھوکے ہوئے۔ ایک اللہ کی ذات کا تعلق پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ کسی نے سچ مچ اللہ سے تعلق بنایا ہو اور اس کو دھوکہ ہوا ہو یا وہ ناکام ہوا ہو، ایک نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے یہ دن جو ہے نا، یہ اعتکاف میں پڑھنا بھی اور یہ رمضان کے روزے اور تراویحاں اور رمضان کا مہینہ، یہ تو خالص، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی، مدینے کے حالات بہت خراب تھے، غربت بھی بہت تھی، مردار کھاتے تھے اور قتل و غارت بھی اور کیا کیا تھا۔ ان کو زمینیں، کپڑے، پیسے یہ نہیں بانٹے، دو باتیں بتائی۔ پہلی بنیادی بات بتلائی، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جس نے بھی اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ بھائی